اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز میں 2 رکعت فرض کی تھی، سفر میں بھی اور اقامت کی حالت میں بھی۔ پھر سفر کی نماز تو اپنی اصلی حالت پر باقی رکھی گئی اور حالت اقامت کی نمازوں میں زیادتی کر دی گئی۔ ہمیں حکم ہوا کہ ہم عیدین کے دن حائضہ اور پردہ نشین عورتوں کو بھی باہر لے جائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے اجتماع اور ان کی دعاؤں میں شریک ہو سکیں، البتہ حائضہ عورتوں کو نماز پڑھنے کی جگہ سے دور رکھیں۔ ایک عورت نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے پاس پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ساتھی عورت اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اڑا دے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تہبند باندھ کر نماز پڑھی جسے انہوں نے سر تک باندھ رکھا تھا اور آپ کے کپڑے کونٹی پر ٹنگے ہوئے تھے۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ ایک تہبند میں نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ تجھ جیسا کوئی احمق مجھے دیکھے۔ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں 2 کپڑے بھی کسی کے پاس تھے؟ کئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچوں کی طرح اپنی گردنوں پر ازارے باندھے ہوئے نماز پڑھتے تھے، اور عورتوں کو آپ کے زمانے میں حکم تھا کہ اپنے سروں کو سجدے سے اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک مرد سیدھے ہو کر نہ بیٹھ جائیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے صرف ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سب ہی لوگوں کے پاس 2 کپڑے ہو سکتے ہیں؟ پھر یہی مسئلہ عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تو انہوں نے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراغت دی ہے تو تم بھی فراغت کے ساتھ رہو۔ آدمی کو چاہیے کہ نماز میں اپنے کپڑے اکٹھے کر لے۔ کوئی آدمی تہبند اور چادر میں نماز پڑھے، کوئی تہبند اور قمیص، کوئی تہبند اور قبا میں، کوئی پاجامہ اور چادر میں، کوئی پاجامہ اور قمیص میں، کوئی پاجامہ اور قبا میں، کوئی جانگھیا اور قبا میں، کوئی جانگھیا اور قمیض میں نماز پڑھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ کوئی جانگھیا اور چادر میں نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قمیص پہنے، نہ پاجامہ، نہ باران کوٹ اور نہ ایسا کپڑا جس میں زعفران لگا ہوا ہو، اور نہ ورس لگا ہوا کپڑا۔ پھر اگر کسی شخص کو جوتیاں نہ ملے جن میں پاؤں کھلا رہتا ہو، وہ موزے کاٹ کر پہن لے تاکہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں کئی مسلمان عورتیں اپنی چادر اوڑھے ہوئے شریک نماز ہوتیں، پھر اپنے گھروں کو واپس چلی جاتی تھیں۔ اس وقت انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔